الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کے ابتدائی حصے میں کفار قریش کو انذار اور تنبیہ کی گئی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 48 سے یہ تنبیہ کا انداز کچھ تبدیل ہوا ہے، اور اس میں مختلف انبیاء اور رسولوں کے واقعات کے ذریعے سے انذار و تنبیہ کیا گیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 48 سے سورہ انبیاء کا مضمون قصص النبیین کے انداز سے ہے۔ آیت نمبر 48 سے چند آیت میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انذار اور تنبیہ کی کچھ واقعات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں تو جا بجا کیا ہے اور بہت طویل انداز سے کیا ہے، اور اس سابقہ سورۃ طٰہٰ میں ہم یہ بات دیکھ بھی چکے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انذار اور تنبیہ اور ان کی سرگزشت پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قوم کو دعوت دینے کا ایک منفرد انداز اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ابراہیم کو ہم نے اس کے شایع نشان، اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دیا تھا یوں ہی نہیں دیا تھا، اس کو خوب جانچ اور پرکھ کر اور اپنے اس علم کے مطابق دیا تھا جو ہم اس کے بارے میں رکھتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اس نے اپنے والد صاحب اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا تماثیل ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا دور ہے، اور یہ اس دور کا یہ واقعہ ہے، اور یہ اسی ہدایت اور معرفت کا اظہار ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم بت پرست اور ان کے والد صاحب بت خانے کے پروہت تھے، اور آگے جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی دور ہی کا واقعہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ابتدائی دور ہی سے توحید کے معاملے میں کس قدر انشراح صدر رکھتے تھے۔ لہذا آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب اور قوم کے لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ضلالت، کوئی گمراہی محض اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ علم اور عقل کا قطعی فیصلہ یہی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو وہ ایک کھلی گمراہی ہے، اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بلکہ پوچھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو، کوئی سوچی سمجھی بات لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا محض ہنسی مسخری کر رہے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی تمہارا رب در حقیقت وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں، یعنی اس کا اعلان کر رہا ہوں اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ آیت میں لفظ شہادت در حقیقت دعوت اور اعلان کے ہی معنی میں ہے، اور قرآن میں یہ لفظ اسی دعوت اور اعلان کے معنی میں ہم نے جگہ جگہ اس کا استعمال دیکھا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔
یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت بت خانے کے اندر کسی اجتماع کے موقع پر دی ہوگی، اور وہ اسی وقت ارادہ انہوں نے کر لیا کہ اب وہ عملاً بھی انہیں کر کے دکھائیں گے کہ یہ بت کتنے بے حقیقت ہیں۔ اس کے لیے جو اسکیم انہوں نے اپنے ذہن میں تیار کر رکھی تھی، اس کو یہاں پر اس قرآن حکیم میں اس جگہ قید سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ پھر وہ چلے گئے، یعنی اب قوم کے لوگ جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، تو فجعلہم جذاذا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، الا کبیرا لہم، ان کے ایک بڑے کے سوا، جو ایک بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ یعنی اگر ان سے باس پرس کی جائے تو کہہ سکیں کہ اپنے اس بڑے سے پوچھ لو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ اسی کی طرف رجوع کریں، یا اعتراف کر لیں کہ جن کو وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں کہ نہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں اور نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کس کے ہاتھوں آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ در حقیقت کوئی نہیں عن المنکر کے لیے نہیں کیا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں عن المنکر کا طریقہ تھا کہ انہوں نے بت خانے سے بت کو توڑ دیے، نہیں، بلکہ اپنے خاص طریقے پر استدلال کے لیے اختیار کیا، یہ ان کا ایک طرز استدلال تھا۔ تو جب قوم کے لوگوں نے آ کر بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہا قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى یذکرھم، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں کچھ برا کہتے سنا تھا، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کے نام سے ہم پکارتے ہیں۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تو قوم کے لوگوں نے کہا تو اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا ابراہیم یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا تمہیں نے کی ہے؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوگی، یعنی یہ بڑا زندہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے کہ شاید اسی نے کچھ کیا ہوگا، اس کو غصہ آ گیا اپنے چھوٹے معبودان باطل پر کسی بات پر، اور اس نے ان کو سزا دے دی، تو اسی نے کیا ہوگا۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھ لو انہی سے، اگر یہ کچھ بولتے ہیں، اگر یہ بڑا کچھ بول سکتا ہے تو اسی سے سوال کر لو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس فکرے میں کوئی خوف کا یا کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ بات بیان کرنا شروع کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کوئی جھوٹ کا معاملہ کیا یا کوئی ڈر کی وجہ سے اس طرح کی بات کی۔ حقیقت در حقیقت یہ اگر غور کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ فکرہ ہزاروں توحید کے موضوع پر تقریروں پر بھاری ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہنا چاہتے تھے انہوں نے اس کو بالکل ممثل کر کے دکھا دیا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کی بے بسی دیکھ لو، اور یہ بھی دیکھ لو کہ اگر کائنات میں بہت سے خدا ہوتے تو ان کا کوئی بڑا بھی اسی طرح چھوٹے خداؤں کو کسی بات پر بگڑ کر سب کا کچیمر بنا ڈالتا۔ یہ در حقیقت ایک حکیمانہ استدلال اور استدراج تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اہل شرک اور شرک کی در حقیقت تضحیق ہے اس میں، اور غور کیا جائے تو واقعی اس کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہوا بھی یہی کہ فرجعوا الی انفسہم، کہ اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبہ ہوا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور انہوں نے پھر ایک دوسرے سے کہا حقیقت میں تم ہی ظالم ہو، مطلب یہ ہے کہ تم بتوں کو توڑنے والوں کو ظالم کہہ رہے ہو۔ لیکن اس نوجوان نے جس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ ظالم وہ نوجوان نہیں ہے، ابراہیم نہیں ہے، بلکہ ظالم تم خود ہو جو ان گونگے اور بہرے پتھروں کو معبود بنائے بیٹھے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر اوندھے ہو گئے، یعنی ذرا دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں کھولی، کچھ ان کو تنبہ ہوا، بصیرت کچھ حاصل ہوئی، لیکن پھر اوندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لیکن اس کے بعد فوراً ہی عصبیت کے جذبات ابھر آئے اور ان پر جہالت سوار ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل در حقیقت اوندھی ہو جاتی ہے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور بولے تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حریفوں کو در حقیقت لانا چاہتے تھے،
لہٰذا انہوں نے وہیں پر لا کھڑا کیا اور اعتراف شکست کے لیے پھر مجبور ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ کوئی نفع؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیا سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت اس فتنے کا سدباب نہ کیا گیا تو آباء و اجداد کا دین تباہ ہو کر رہ جائے گا، اس لیے ابھی اٹھو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اس نوجوان کا خاتمہ کر دو، اس سے کم کوئی دوسری تجویز مؤثر نہیں ہوگی۔ اس وقت یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم دین کو بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 69 میں بیان کرتے ہیں کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے رسول اپنے دشمنوں سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ یہ اسی وعدے کا ظہور تھا جس کے تحت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلیں، یعنی آتش کدہ بنا کر کسی بہانے سے ان کو اس میں پھینکنا چاہا، اور اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ اعلانیہ اقدام کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرف سے مزاحمت کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی قریش کے سرداروں کو اسی طرح کی تدبیر کرنی پڑی تھی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور آگے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے نجات دی ان کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ یہ در حقیقت وہ ارض مقدس، ارض کنعان، فلسطین کی طرف اشارہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 2000 سال تک اپنی دعوت کے لیے خاص کیے رکھا۔ اس کی برکتوں سے مراد وہی دعوت و ہدایت ہے جو در حقیقت اس سرزمین سے دنیا والوں کے لیے عام کی گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ان کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اس پر مزید یعقوب بھی ہم نے عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کی امامت، جو ان انبیاء علیہ السلام کی قیادت میں دنیا والوں پر دین حق کی شہادت کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ یہدون بامرنا، کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی یہ لوگ کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر پیغمبر۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط کو بھی حکم، حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اسی طرح ان کو بھی اس بستی سے نجات دی تھی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے، برے عمل کرتے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کی اس برائی کی طرف اشارہ ہے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس میں شبہ نہیں کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا، اور یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا علیہ السلام۔ اِذْ نَادَى مِن قبل، یاد کرو ان سب لوگوں سے پہلے جب اس نے پکارا، یہ در حقیقت اس پکار کی طرف اشارہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدت دراز تک اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد بالآخر تھک کر مانگی تھی۔ سورہ نوح میں یہ دعا تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور اسے
اور اس کے لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات دلا دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یعنی کم و بیش سارے 900 سال کی دعوت اور اتمام حجت کے بعد بھی جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو بالآخر غلاظت کے اس ڈھیر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ہم نے اپنی زمین سے پاک کر دیا۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَیمان، اور اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اِذْ یحکمان فی الحرث، یاد کرو کہ جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اِذْ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں۔ یعنی اس مقدمے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ کسی کی بکریاں کا ریوڑ کسی کے کھیت میں جا پڑا اور وہ نقصان کی تلافی کے لیے اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا تھا۔ تفسیر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد یہاں مقدمے کی کوئی رودات پیش کرنا نہیں ہے، کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت داؤد ایک حکمران اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں میں وہ کس قدر محتاط تھے اور کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اپنے سے فروتر کوئی شخص بھی اگر غلطی پر متنبہ کرے تو اسے بغیر کسی تردد کے تسلیم کر لیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کی حکومت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوتی ہے، اس کے تمام فیصلے براہ راست اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی جگہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، سو ہم نے سلیمان کو وہ قضیہ سجھا دیا، اس کا فہم عطا کر دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکم، حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس قضیے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ چنانچہ بیٹے نے جو رائے دی، اور وہ رائے زیادہ صائب تھی اور قرین عدل بھی تھی، انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ یعنی اس کو محض اس لیے رد نہیں کر دیا کہ اس سے ان کا اجتہاد کا کمزوری جو ہے، ان کے اس کے اجتہاد کی کمزوری نمایاں ہو رہی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ جب اپنے بیٹے کی طرف سے انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا یہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے تو انہوں نے اسی فیصلے کے مطابق فیصلہ کر دیا، اسی فیصلے کو نافذ کر دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا۔ یہ سب بہن، وہ اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرِ، اور اسی طرح پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی تھی، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں سائنسی علوم میں بھی ایسی ترقی ہوئی کہ اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئیں، جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فوج کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار بنتے ہو؟ غور کیا جائے تو یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک حق پرستی، دوسرے بندگی و انابت میں ایسا انہماک کہ پہاڑ اور پرندے بھی دعا اور مناجات میں ہم نوا بن جائیں، تیسرے عظیم سیاسی قوت۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ تو قرآن اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی ہے قرآن نے کہ تم اپنے آپ میں اکڑ رہے ہو، ادھر ذرا اللہ کے اس بندے کو دیکھو کہ یہ سب نعمتیں پا کر بھی نہ اس میں دینداری کا غرور پیدا ہوا اور نہ مال و دولت اور دنیاوی اقتدار کا کوئی تکبر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اس کے مقابل میں کبھی سرکش نہیں ہوا۔ پھر کیا تم بھی سرکشی چھوڑ کر اسی طرح اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا، یعنی خدمت میں لگا دیا تھا، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔
یعنی اس چیز کے بھی ہم جاننے والے تھے کہ جس شخص کو ہواؤں پر یہ تصرف، یہ کنٹرول بخشا تھا، وہ فی الواقع اس فضل اور عنایت کا اہل ہے، اور اس کے بھی کہ وہ ہماری بخشی ہوئی قوتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، یعنی شیاطین جن، مَن يَخُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ شیاطین ان کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے اس کے سوا اور دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ علم بھی ہمارا عطا کردہ ہے جس سے انہیں مسخر کیا گیا تھا، انہیں کنٹرول کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کی اصلی نگراں ہم ہی تھے۔ ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بھاگ سکے یا حضرت سلمان علیہ السلام کے منشا کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ وہ ایوبا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی، یعنی اس کو بھی علم و حکمت سے اسی طرح نوازا تھا جس طرح اور پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، ان کو بھی نوازا تھا۔ قرآن میں ایوب علیہ السلام کا ذکر جس طریقے سے ہوا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی پیغمبر تھے جو غالباً 9ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت مبعوث ہوئے۔ بائبل میں ان کا بیان ہے کہ ابتدا میں بہت دولت مند تھے، اللہ نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 60,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کے پاس موجود تھے۔ ان کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجے کا مالدار کوئی اور نہیں تھا، لیکن یہ تمام مال و دولت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے نہایت شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے، کبھی کسی برائی میں وہ آلودہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایوب اذ نادا ربہ، اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کا پس منظر سفر ایوب میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس قدر دولت مندی کے باوجود ایوب علیہ السلام کی نیکی، تقوی، خدا پرستی، اور اس پر شیطان اور اس کے ایجنڈوں کو حسد ہوا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمام نیکی، تقوی اور خدا پرستی اس لیے کی کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دے رکھا ہے، یہ سب نعمتیں اگر اس سے چھین لی جائیں تو پھر دیکھیے گا کہ یہ بھی خدا کا شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی آزمائشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے مال و دولت اور خاندان کا صفایا ہو گیا، لیکن اللہ سے مایوس ہونے کی بجائے ایوب علیہ السلام اللہ ہی کے دروازے پر گر پڑے۔ اس کے بعد وہ تکلیفیں شروع ہوئیں جس کا ذکر اس دعا میں بھی کیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سفر ایوب میں یہ بات موجود ہے کہ ایوب علیہ السلام کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے، اور ایک ٹھیکرا لے کر اپنے جسم کھجاتے اور راکھ پر وہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا اسی موقع پر کی۔ اس دعا کی اگر اس بلاغت کو آپ ملحوظ رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دکھ اور درد کا حوالہ تو دیا، لیکن حرف مدعا کو زبان پر نہیں لائے، اس کو اللہ کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں دکھی ہوں اور تو تمام رحم کرم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دکھ تیرے آگے پیش کرتا ہوں اور معاملہ تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جو کچھ کرے گا اپنے شان رحمی کے مطابق کرے گا، اور اسی میں میرے لیے برکت اور رحمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو کہ مقام رضا کہتے ہیں۔ در حقیقت جو اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے اسی کو آخرت میں راضیم مرضیہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آگے کہ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی فریاد سن لی، فکشفنا ما بہ من الضر، اور جس تکلیف میں مبتلا تھے اس کو دور کر دیا، وآتیناہ اہلہ، اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دے دیے، ومثلہم معہم، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ یعنی جب صبر اور رضا کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے وہ بھی دیا جو انہوں نے مانگا تھا، اور وہ بھی جس کا وہ اپنے تواضع کے سبب سے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہے تھے۔
رحمۃ من عندنا و ذکریٰ للعابدین، اپنی خاص رحمت سے، اور اس لیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہو اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور یہی عنایت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی۔ کل من الصابرین، وہ سب صبر کرنے والے تھے، یعنی ان کو بھی اسی طرح صبر اور رضا کے امتحان سے گزارا، اور یہ بھی ہر لحاظ سے ثابت قدم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تو بالکل معلوم اور معروف ہی ہے، لیکن حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کی سرگزشت حیات زیادہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان کے بارے میں بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا در حقیقت قرآن نے یہاں اور دوسرے کسی مقام میں ذکر کر دیا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَالظَّنُّونَ، اور اسی طرح مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر بھی پرانے صحیفوں میں ان کا نام یونح آیا ہے۔ یہ عراق کے ایک قدیم شہر نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، جس کی آبادی اس وقت 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ ان کو چونکہ مچھلی نکل لیا تھا، اس لیے قرآن میں ان کا ذکر ایک قسم کے پیار کے انداز میں مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلے گئے، یعنی رسولوں کے بارے میں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر ان کے مخاطبین بدستور رسول کے منکر بنے رہتے ہیں تو پھر رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان کی بستی سے نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا میں کر چکا ہوں۔ یہ نہایت سنگ دل لوگ ہیں، بڑے کٹھور دل لوگ ہیں، اور حق کی ناقدری کا یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں، یہ مان کر نہیں دیں گے، اس لیے اب ان سے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم ملے بغیر وہ ان سے مایوس ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، اور اس نے خیال کیا یعنی یونس علیہ السلام نے کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں چونکہ یہ اقدام اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینے کے بعد اور بالکل صحیح وقت پر اب یہ کر رہا ہوں، اس لیے اس پر کسی گرفت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال در حقیقت صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ قوم پر اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ کوئی شخص یا کوئی نبی اپنی رائے اور اجتہاد سے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بتائیں گے کہ یہ اتمام حجت ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لہذا اسی وجہ سے پھر ان پر گرفت ہوئی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہو کر ایک کشتی میں جو سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گر گئی، اور جب طوفان کسی طرح ٹلتا ہوا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کا ایک عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا، یعنی اس زمانے میں پھر ایسی صورتحال میں یہی خیال کیا جاتا تھا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے پکڑ کر ہم سمندر کے حوالے نہیں کر دیں گے اس طوفان سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ تو لہٰذا پھر اب یہ معلوم کرنے کے لیے کشتی میں مفرور غلام کون ہے قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ ڈالنے کی خدمت بھی جیسا کہ سورہ صافات میں اس کا اشارہ ہمیں ملے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کو سپرد کر دیا گیا کہ وہی قرعہ ڈالیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ نیک اور صالح آدمی وہی نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام نکلا، جس کے نتیجے میں دستور کے مطابق وہ کشتی سے سمندر میں پھر لڑکھا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی پھر بڑی مچھلی نے پکڑ لیا، غالباً کوئی ویل مچھلی ہوگی، اس نے پھر ان کو نگل لیا۔ یہ تفصیل ساری صحیفہ یونس میں ملتی ہے۔ فنادا فی الظلمات، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھے حضرت یونس علیہ السلام کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ اس دعا میں ان کی طرف سے طلب اور تمنا کسی چیز کی بھی نہیں تھی، صرف اپنی کوتاہیوں کا اعتراف انہوں نے کیا اور اس کا اظہار کیا۔ اس اعتراف کے بعد انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ دیا کہ وہ جو فیصلہ فرمائے وہی حق ہے، اور اسی میں حکمت اور رحمت ہے، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہی کے معبود اور ملجا و ماوا ہونے کا اظہار کیا یونس علیہ السلام نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا۔
پھر اپنی کوتاہی کا اعتراف فرمایا کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے سرتسر میری اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے، میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، میرے رب نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کے ریت پر اگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نڈھال جسم کو گرمی اور دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے کدو یا اسی قسم کا کوئی بیل اگا دیا، جس کے نیچے پھر ان کو پناہ ملی۔ جب اس حادثے سے اوسان تھوڑے سے ان کے بجا ہوئے اور جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل نینوا کے پاس انذار کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ اور صحیفہ یونس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دوبارہ انذار کے لیے قدرت نے ایک مؤثر تقریب بھی پیدا کر دی، وہ یوں کہ وہ بیل جس کے سائے نے حضرت یونس علیہ السلام کو امان دی تھی کسی سبب سے اچانک سوکھ گئی۔ احسان شناس لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے احسان کی بھی قدر کرتے ہیں، تو لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کو اس یادگار بیل کے یوں خشک ہو جانے کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی توجہ دلائی کہ ایک حقیر بیل جس کے لگانے اور پروان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں غمزدہ ہو گئے، تم یوں ملول ہو گئے، تو غور کرو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کی اور جس کو پروان چڑھایا۔ جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے وہ مستحق ٹھہرائیں۔ یہ ہدایت ملنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام پھر اہل نینوا کے پاس انذار کے لیے گئے اور ان کو اس دوبارہ دعوت و تذکیر کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر نینوا کے عام باشندے تک سب کانپ اٹھے، سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیرہن پہن لیا اور تمام باشندوں کے نام اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آ جائے، روزے رکھے، اللہ کے حضور زاری کرے اور توبہ اور انابت کے لیے اللہ کے حضور سر جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔